انسانی تاریخ میں انسان نے اپنی صلاحیتوں کے ذریعے فطرت کے ذرائع کو استعمال کر کے اپنی بقا کے لیے جدوجہد کی اور فطری ماحول کو اس غرض سے تسخیر کیا گیا تاکہ اسے رہائش، غذا اور ضروریات کو حاصل کرے۔ ابتدائی معاشرے قبیلوں میں تقسیم تھے اور جائیداد پر سب کا قبضہ ہوتا تھا۔ لوگ اپنی سہولت کی خاطر زرعی کام آپس میں بانٹ لیتے تھے۔ لوگوں کی محنت کے نتیجے میں جو بھی پیداوار حاصل ہوتی، سب اس میں برابر کے شریک ہوتے۔ لیکن جب زرعی پیداوار میں وافر اضافہ ہوا، جو دوسرے پیشوں میں معروف لوگ تھے ان کو بھی غذا کی فراہمی کو ممکن بنایا گیا۔ اس سے معاشرہ طبقوں اور درجوں میں تقسیم ہوتا چلا گیا۔ لیکن جب معاشرہ قبائلی نظام سے جاگیردارانہ نظام میں بدلا تو زمین پر اقلیت کا قبضہ ہو گیا۔ جن لوگوں کے پاس تھی وہ طاقت کے ذریعے پیداوار کا بڑا حصہ ہتھیار لیتے تھے، اور کسان جو پیداواری عمل میں شریک ہوتا تھا اس کو صرف اتنا ملتا تھا کہ وہ زندہ رہ سکے۔ جب یورپ کے سرمایہ دارانہ نظام میں تبدیلی آئی اور مشینوں کا اضافہ ہو گیا، تاجر اور سوداگر جو کانوں اور فیکٹریوں کی شکل میں سرمایہ رکھتے تھے، جب ان کے پاس طاقت اور دولت آئی تو وہ کسان جو زمین سے تعلق رکھتے تھے انہوں نے اپنی محنت سرمایہ داروں کے ہاتھوں فروخت کرنی شروع کر دی۔ لیکن اس سارے عمل میں دولت کی منصفانہ تقسیم نہیں تھی۔ یورپ نے طاقت کے بل بوتے پر تیسری دنیا کے ممالک کو لوٹا۔ ہم تیسری دنیا کی تعریف اس طرح سے کریں گے کہ وہ ممالک جنہیں غیر ترقی یافتہ ہونے کا تجربہ ہو، پہلے قدیم نوآبادیاتی نظام کے ذریعے اور اب نیو کلونیلزم کے ذریعے۔ تیسری دنیا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ترقی پذیر، پسماندہ اور غیر مہذب قومیں ہیں۔ انہیں مغربی تہذیب کی فنی اور سائنسی ایجادات کی ضرورت ہے۔ نوآبادیاتی نظام کے لیے یہ جواز پیش کیا جاتا ہے کہ ایک زمانہ تھا جب تمام تہذیبیں ترقی یافتہ تھیں، لیکن کچھ اقوام نے اعلیٰ ذہانت کی وجہ سے ترقی کی۔ اس لیے امپیریل طاقتوں نے پسماندہ ممالک کو تہذیبی، ثقافتی، سائنسی اعتبار سے ترقی یافتہ بنا دیا۔ لیکن یہ مفروضہ بے بنیاد ہے۔ مغربی اقوام کی آمد سے قبل ہندوستان، شمالی افریقہ میں عظیم سلطنتیں قائم ہو چکی تھیں جن کا نظام آپاشی اعلیٰ سائنسی بنیادوں پر قائم تھا۔ کاشتکاری کے ذریعے لوگ ضرورت سے زیادہ پیدا کرتے تھے، کانوں سے معدنیات نکال رہے تھے۔ یورپی ممالک تو ابھی تیر کمان اور لکڑی کے ہتھیاروں سے شکار کر کے گزارا کرتے تھے۔ میکسیکو میں اٹزک اور پیرو میں انکا دونوں ترقی یافتہ معاشرے تھے۔ زرعی پیداوار میں جب وافر اضافہ ہوا تو شہروں کی آبادی خوب پھیلی، تو جوتے اور لوہے کے اوزار بنانے والوں نے شہروں کا رخ کر کے اپنی مصنوعات کو بیچا۔ یورپی نوآبادیاتی نظام نے تیسری دنیا کے ممالک کی ترقی کی رفتار کو روک کر ان کے سرمائے اور زیادہ پیداوار کو ان سے چھین لیا۔ مغربی سرمایہ دارانہ نظام اب بھی ان ممالک کا مسلسل استحصال کر رہا ہے، جن میں ایشیا، وسطی امریکہ، لاطینی امریکہ اور افریقہ کے ممالک شامل ہیں۔ نوآبادیاتی نظام کی ابتدا کرنے والے اولین ممالک پرتگال اور اسپین تھے، جنہوں نے چین اور ہندوستان کی دولت مند اقوام سے سلک، مصالحے اور قیمتی جواہرات کی تجارت شروع کی، جو وہ سونے اور چاندی کے عوض خریدتے تھے۔ 15ویں صدی میں پرتگیزیوں نے افریقہ کے مغربی ساحلوں سے سونا، ہاتھی دانت اور غلاموں کی تجارت شروع کر دی۔ 1455 میں پوپ کے فرمان نے مشرق کے ان تمام ممالک سے تجارت کا مالک بنا دیا۔ 1499 میں واسکو ڈی گاما افریقہ کے مشرقی ساحل تک جا چکا تھا۔ ہندوستان اور عرب کے ساحلوں سے بھی واقفیت حاصل کر کے فلپائن اور انڈونیشیا تک مارچ کرتے چلے گئے، جہاں انہوں نے مصالحے کی تجارت پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ 1492 میں کولمبس راستوں کی تلاش میں کریبین جزائر تک پہنچ گیا۔ دوسرے سفر میں وہ اپنے ساتھ 1200 آبادکاروں کو بھی لے گیا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ یہاں سے سونا حاصل کیا جائے اور گنے کی کاشت کی جائے۔ ہسپانوی کریبین جزائر، جسے جزائر غرب الہند کا نام دیا جاتا ہے، بڑھتے بڑھتے امریکہ کی سرزمین پر پہنچ گئے۔ کریبین جزائر میں تو انہیں زیادہ دولت حاصل نہیں ہوئی، لیکن امریکہ کی سرزمین ان کے لیے سونے کی کان ثابت ہوئی، اور امریکہ میں سرمایہ داری نظام کو پروان چڑھانے کے لیے افریقہ سے غلاموں کی تجارت شروع کر دی۔ غلاموں کی تجارت سے افریقہ پر تباہ کن اثرات آئے۔ تمام تندرست و توانا مردوں اور عورتوں کو غلام بنا کر براعظم کو غیر ترقی یافتہ کر دیا، جس سے افریقہ کی تجارت اور کاشتکاری متاثر ہوئی۔ افریقہ میں ترقی کا عمل رک گیا اور ان کی محنت و مزدوری سے سرمایہ داری طاقتوں نے فائدہ اٹھایا۔ غلاموں سے امریکی سرزمین پر کام کروانے کے لیے ان کو جسمانی اذیتیں بھی دی جاتی تھیں۔ کریبین جزائر جب فرانسیسیوں اور برطانویوں کی نوآبادیات بنے اور یورپ کی ضروریات پوری کرنے کے لیے شکر، کافی اور روئی کی کاشت شروع ہوئی، لیکن غلاموں نے رد عمل میں بغاوتیں بھی کیں، مالکوں پر حملے کیے اور فصلوں کو بھی آگ لگائی۔ اہل برطانیہ نے ہندوستان میں بنگال سے اپنی لوٹ کھسوٹ کا آغاز کیا۔ بنگال ٹیکسٹائل صنعت کا مرکز تھا۔ مسلمان حکمرانوں نے لارڈ کلائیو کی سربراہی میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے سپاہیوں کے ذریعے بنگال میں شکست کھائی۔ جولاؤں کو کمپنی نے مجبور کیا کہ وہ اپنا کپڑا سستے داموں کمپنی کو فروخت کریں۔ بعد میں یہی کپڑا یورپ کو مہنگے داموں بیچا جاتا تھا۔ اہل برطانیہ نے تجارتی اشیاء پر ڈیوٹیاں دینے سے انکار کر دیا۔ کاشتکاری پر نئے ٹیکس لگنے لگے،
جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کمپنی نے بنگال کے خزانے کو نچوڑ لیا اور 1770 میں بنگال میں سخت قحط آیا اور لاکھوں لوگ بھوک اور فاقے سے موت سے ہمکنار ہو گئے۔ یہ کمپنی کی غلط پالیسی کا نتیجہ تھا جس کا مقصد دولت جمع کرنا اور مالیہ اکٹھا کرنا تھا۔ اسپین نے ازتک، انکا اور مایا کی تہذیبوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ پیرو اور نیو کے کانوں سے حاصل کیا گیا ٹنوں سونا اور چاندی امریکہ سے یورپ منتقل کیا گیا۔ امریکہ کے مقامی باشندوں سے جبری محنت و مزدوری لی گئی۔ یورپی جو اپنے ساتھ بیماریاں لائے تھے، آبادی کی اکثریت خسرہ چچک سے ہلاک ہو گئی اور زمینوں پر قبضہ کرنے کے لیے جان بوجھ کر جراثیم پھیلائے گئے۔ اس سے امریکہ کی آبادی گھٹتی چلی گئی اور انہیں محنت مزدوری کرنے کے لیے نئے ذرائع تلاش کرنا پڑے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ کمی افریقہ سے غلام برآمد کر کے پوری کی گئی۔ جیسے جیسے یورپی آباد کار امریکہ میں بڑھتے چلے گئے، ایسے ایسے تمباکو، چاول اور نیل کی کاشت کے لیے افریقی غلاموں کی ضرورت بڑھتی گئی اور یورپی سرمایہ داروں نے افریقیوں کو غلام بنا کر بیچنا شروع کر دیا۔ ایک اندازے کے مطابق 10 کروڑ غلاموں کی تعداد تھی جو افریقہ سے امریکہ کی سرزمین پر زندہ لائے گئے۔ غلاموں کی تجارت سے یورپیوں نے 3 طریقے سے فائدہ حاصل کیا: غلاموں کو امریکہ میں فروخت کرنا، اور پھر خام مال جو امریکہ کی سرزمین سے حاصل کیا جاتا تھا اس کو یورپ کی منڈیوں تک پہنچانا، جن میں روئی اور شکر قابل ذکر ہیں۔ اہل برطانیہ صنعتی انقلاب کے بعد آسٹریلیا، نیوزی لینڈ میں آباد ہونا شروع ہوئے۔ امریکہ کی کانوں میں جبری مزدوری لی گئی تو بنگال میں اہل برطانیہ نے ناجائز طریقوں سے دولت اور ذرائع پیداوار پر قبضہ کیا اور یورپ کے لیے یہ دولت صنعتی ترقی میں مددگار ثابت ہوئی۔ تقریباً 23,000 ٹن چاندی امریکہ سے اسپین لائی گئی۔ یورپ نے نوآبادیاتی ممالک سے جو لوٹ کھسوٹ کی، اس نے یورپی صنعتی انقلاب میں مالی مدد فراہم کی اور یورپی صنعتی سرمایہ کی ضرورت نے دنیا کے دوسرے ممالک کو اپنا محکوم بنا لیا۔